former ambassador आसिफ दुरानी साहब, बेहद शुक्रिया for joining us. दुरानी साहब, आप ज़ाहिर है भारत की सिफारतकारी को भी बखूबी जानते हैं और उनकी जो तरीका वारदात है उसको भी बड़े अच्छी तरह से जानते हैं. क्या समझते हैं कि इस मार्का हक में क्योंकि पाकिस्तान की तो हर तरह से फतह हुई है, सिफारती महाज पर भी, अस्करी महाज पर भी, इंफॉर्मेशन के महाज पर भी, अब क्या करना होगा आउट ऑफ द बॉक्स? जैसे कि एक हमने देखा कि एक आला सतह का वफ्द जो है वो तश्कील दिया गया है जो जाकर दुनिया को बावर करा सके कि जो कुछ भारत पहलगाम के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से कह रहा है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ पर मबनी है. जी शुक्रिया नादिया. मैं जैसे कि आपने खुद फरमाया, ये इंडिया तकरीबन 7 डेलीगेशंस भेजेगा मुख्तलिफ डायरेक्शंस में. राइट. और वो ये बड़े अरसे बाद वो ऐसा कर रहे हैं. मुझे याद है कि अर्ली 90s में जब कश्मीर की मूवमेंट अपने पीक पे थी और इंडिया बड़ा अनब हुआ था, तो उस वक्त भी उन्होंने इसी तरह के पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस भेजे थे. और उसके बाद अब हुआ है, क्योंकि इस दफ़ा उनको इसलिए भेजना पड़ रहा है कि नो वन बॉट देयर नैरेटिव. राइट. पाकिस्तान अगर भेज रहा है तो वो तो जाहिर है वो अपने केस के सिलसिले में भेजेगा और उसमें वो अपनी पोजीशन वाज़ेह करेगा. लेकिन इंडिया को ऐसे मौके पे जब वो अपने आप को एक बहुत बड़ी पावर समझने लगे थे, जब वो बाकी दुनिया में भी उन्होंने अपना एक ऐसा ऑरा क्रिएट करने की कोशिश की थी कि दे आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, और उसके बाद फिर जो पहलगाम के बाद इंडिया ने जो इक़दामात उठाए और उसमें उनको हज़ीमत उठाना पड़ी उस के तनाजुर में, और उसके बाद उनके मीडिया ने, और अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी उनके जो है बड़ा क्रिटिकल असेसमेंट दे रहा है इंडिया की मीडिया के बारे में. तो उन्होंने जिस तरह से ये मोदी गवर्नमेंट के नैरेटिव को आगे लाए और उससे बल्कि एक उनको हज़ीमत ही उठाना पड़ी. वजह ये कि वो मसलन कराची पोर्ट पे हमला है या उनकी पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पे हमला हो गया, ये सब ये ऐसे भूंडे रिपोर्टिंग थी, ये मिस इन्फॉर्मेशन थी कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया अपना नैरेटिव जो है वो सेल नहीं कर सका. जी सही, तो सेल तो नहीं कर सका. तो अब आप समझते हैं कि ये 7 मुख्तलिफ टीमें तश्कील देकर, और जैसे आपने कहा कि ये पहले भी हो चुका है, इससे कोई फ़ायदा होगा? क्योंकि दुनिया तो जानती है, और आजकल जिस किस्म के वॉरफेयर होते हैं जिनकी एक डिजिटल ट्रैकिंग भी होती है, पहले ज़माने में तो नहीं हुआ करती थी, उससे सब आया है कि किसके जहाज़ गिरे, किसने कहाँ हमला किया और किसने पहल की और किसने नहीं. देखिए उसमें ये एक डिप्लोमेटिक नॉर्म है. जब आप एक मसले को ज़्यादा अहमियत देना चाहते हैं तो आप उस पर अपने वफूद भेजते हैं, और एक तरह से रिसीविंग स्टेट पे जो है ये उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपकी खिदमत में आए हैं और अपना मौक़िफ़ बयान करने आए हैं, ताकि अगर कोई गलतफहमी है वो दूर हो जाए, या ये है कि आप हमारे मौक़िफ़ की हमायत करें. तो ये एक इंटरनेशनल तरीक़ाकार है. इसमें हर दफ़ा मतलब जब भी ऐसे कोई क्राइसिस होते हैं तो मुख्तलिफ ममालिक में ये होता है. मिडिल ईस्ट में तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा होता है, तो ये कोई नई बात नहीं है. सही. अच्छा आसिफ दुरानी साहब, ये मुझे बताइएगा, जैसे यूके के वज़ीर ख़ारजा भी यहाँ पर आए, मुलाकातें हुई और उन्होंने कहा कि सिंतास मुआहदे की अमलदारी पर जोर डाला जाएगा. एक इंटरव्यू में भी वो कह रहे थे. लेकिन बज़ाहिर तौर पर ऐसा लगता है कि जैसे मगरबी दुनिया सिंतास मुआहदे के हवाले से इतना ज़्यादा संजीदा नज़र नहीं आ रही, जबकि वो हमारी लाइफ लाइन है. ये सिर्फ मेरा परसेप्शन है या आपको भी लगता है कि इसको हमें बड़ा हैमर करना पड़ेगा? मेरे ख्याल में मगरबी दुनिया वो तो कानून की नज़र से अगर देखेंगे तो वो उनको ये इत्मीनान होगा कि इंडिया जो है वो इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी तो कर सकता है, लेकिन उसको जो है टर्मिनेट नहीं कर सकता, वो इससे निकल नहीं सकता. तो अभी तो ये है, लेकिन ये जब क्राइसिस बढ़ेगा और बढ़ेगा, अगर इंडिया जो है इसको हल नहीं किया और अगर उसने ये वापस नहीं लिया, क्योंकि पाकिस्तान का पानी बंद करने का मतलब ये होगा कि पाकिस्तान में लोगों की जो ज़िंदगी है
اس کو ختم کیا جائے. تو ظاہر ہے اگر لوگ ہمارے یہاں ان کی زندگیوں کو خطرہ آ جائے گا تو پھر پاکستان اس کو ایسے تو ول ناٹ ٹیک اٹ لائک سٹنگ ڈاکس. ایسا ہو نہیں سکے گا. بالکل. تو اس لیے اس کی سیوریٹی تو پاکستان پہلے ہی بیان کر چکا ہے. ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی تو پہلے ہی یہ کہہ چکی ہے کہ یہ پانی روکنا ایسے ہی ہوگا like it should be construed as an act of war. تو یہ تو اس میں بڑا کلیئر ہے اور اس میں جو ہے وہ انڈیا کو واک اوور نہیں مل سکتا. جی اوکے. تو درانی صاحب اب آتے ہیں ذرا یہ جو بھارتی ڈیفنس اینالسٹ پراوین سانی بھی کہہ رہے ہیں, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس پورے مارکہ حق میں یعنی جو ہوا اور وہ آپریشن سندور ان کی سائٹ پہ کہلاتا ہے ظاہر ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں صرف 2 ممالک ان کے ساتھ کھڑے تھے بھارت کے ساتھ. ایک اسرائیل تھا جس کی خیر مجھے کسی قسم کا کوئی سرپرائز نہیں یا ہم میں سے کسی کو نہیں, لیکن دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ طالبان حکومت عبوری حکومت تھی یعنی افغانستان تھا جس کو خود بھارت نہیں مانتی, اس عبوری حکومت کو یعنی ریکگنائز نہیں کرتی. آپ اس دعوے کے حوالے سے کیا کہنا پسند کریں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں پروین سانی صاحب جو ہیں بہت ہی آبجیکٹو اینالسٹ ہیں. یہاں میرے خیال میں وہ تھوڑے سے خطا کھا گئے, غلطی ہو گئی, کیونکہ افغانستان کی طرف سے تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں. پہلگام پہ جو حملہ ہوا اس کو اگر افغانستان نے کنڈم کیا تو ہم نے بھی کنڈم کیا, سب نے کنڈم کیا, کوئی اس کی جو ہے حمایت میں نہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اور یہ ساری باتیں تو افغان وزیر خارجہ کی طرف سے کوئی آئی نہیں, یہ تو جے شنکر صاحب نے اپنے ٹویٹ میں فرمایا جی جو انہوں نے بات کی. جی تو اور وہ اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے گویا افغانستان ان کے ساتھ کھڑا. میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے, اور افغانستان نے نیوٹرل سٹانس مینٹین رکھا ہے جو کہ ان کا رائٹ ہے, اور اس میں بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے نیوٹرلٹی مینٹین کی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے انڈیا کے نیریٹو کو جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کیا ہے, ایسا نہیں. تو لیکن یہ جے شنکر صاحب کا امیر متقی صاحب سے رابطہ کرنا یعنی ایسے تو کبھی انہوں نے رابطہ نہیں کیا, اور بالکل جو یہ پراوین سانی صاحب کا بھی دعویٰ ہے, کیا سگنل کرنا چاہ رہا ہے جو اس وقت مودی سرکار ہے افغانستان بارے؟ دیکھیے وہاں جو بھی سگنل کرنا چاہیں افغانستان کو پہلے تو وہ ریکگنائز کر کے دکھائیں تو تب بات بنے گی. لیکن اگر انہوں نے اس طرح جو ہے وہ بندر کی طرح جو ہے وہ اپنی کارکردگی دکھانی ہے ایک درخت سے دوسرے درخت پہ چھلانگے مار کے, تو وہ تو گمکری انڈین وہ کر چکے ہیں, کرتے رہے ہیں, یہ ان کا خاصہ بھی ہے. اچھا, لیکن بی بی سی پشتو نے یہ رپورٹ کیا اور وہ رپورٹ آپ نے بھی پڑھی ہوگی جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ این جنگ کے دوران جس وقت پاکستان اور بھارت کے اندر انٹینس فائٹ چل رہی تھی اس وقت افغان عبوری حکومت کے نائب وزیر داخلہ جو ملا ہیبت اللہ کے قریبی ساتھی بھی ہیں وہ بھارت گئے ہوئے تھے. آئی ڈونٹ نو, آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. میں نے جو اطلاعات پڑھی ہیں اس میں وہ علاج کے لیے گئے ہوئے تھے, تو اب باقی مجھے اس کی مزید تفصیلات تو نہیں پتا. اور اگر گئے بھی ہوں گے تو وہ وزیر داخلہ ہیں, یہ اس کا وہ ڈپٹی منسٹر فار انٹیریئر افیئرز ہیں, وہ کوئی وہ تو نہیں ہے, ڈپٹی فارن منسٹر تو نہیں تھے. اور لیکن وہ ملا ہیبت اللہ کے ساتھ قریب تو بہت سارے ہیں, ایک آدھ تو ہے نہیں. تو وہ زیب داستان کے لیے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان جو ہے وہ انڈیا کے بارے میں اس طرح سے ہوگی, جبکہ ان کو ایک ہسٹری کا بھی پتا ہے کہ انڈینز نے ان کے ساتھ کیا بیہیویئر رکھا تھا تھرو آؤٹ. اچھا, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب ایسٹرن بارڈر سے تو نہیں لیکن ہمارے ویسٹرن بارڈر سے کوورٹ ایکشنز کے لیے بھارت بڑا سرگرم ہوگا اور بلوچستان میں خصوصاً وہ انریسٹ کے لیے افغانستان کو یوز کر سکتا ہے, استعمال کر سکتا ہے. ہمارے جو تعلقات رہے ہیں افغانستان سے, لیکن ابھی حال ہی میں اس کانفلکٹ سے پہلے اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات بھی ہوئی تھی, افغانستان کا دورہ بھی تھا. آپ سمجھتے ہیں معاملات تھوڑے بہتر ہوئے ہیں پاکستان کے اور افغانستان سے مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بھارت اپنی سپیس وہاں نہ بنا سکے؟ جی, ان کی اس کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے, اور یہ جو ٹی ٹی پی کے حملے تھے یہ ہمارے ریڈ لائن تھی طالبان حکومت کے ساتھ. اور میں یہ آبزرو کر رہا ہوں کہ پچھلے 1 مہینے میں اس طرح کے جو حملے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر تھے.
تو ایک ایسا لگتا ہے کہ ڈار صاحب کے جانے کے بعد سے کچھ امپیکٹ ہوا ہے اور افغان طالبان حکومت نے ٹی ٹی پی پہ کوئی پابندیاں لگائی ہیں جس کی وجہ سے ان کی فعالیت جو ہے ٹورڈز پاکستان وہ اس میں کمی آئی ہے. جی اگر اس خطے میں دیکھیں دورانی صاحب، افغانستان کا ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق رہا ہے اور بہت روابط رہے ہیں، وہ کلچرلی ہوں، ریلیجسلی ہوں، ٹریڈ کے حوالے سے ہوں. پھر ایک انڈیا ہے، پھر ایک چائنا ہے جس کا سی پیک ہے. آپ کے خیال میں افغانستان کی انٹرسٹ میں زیادہ بہتر چائنا اور پاکستان آپ کو نظر آتا ہے اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، یا بھارت کی طرف بھی جھکاؤ ہو سکتا ہے کیونکہ بھارت پوری کوشش ظاہر ہے ٹریڈ روابط کو انکریز کرنے کی بھی کرے گا؟ دیکھیے جھکاؤ وغیرہ کی بات نہیں ہے، وہ افغانستان کو مدد کی ضرورت ہے اور چاہے وہ دنیا کے کسی خطے سے بھی آئے. وہ امریکہ سے بھی لڑتے رہے لیکن اب وہ امریکہ سے ایڈ لیتے رہے ٹل ریسنٹلی. ابھی مجھے نہیں پتا ٹرمپ صاحب نے آنے کے بعد بند کی ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ افغانستان کی ایڈ کتنی بند ہوئی ہے. تو وہ انڈیا کا بھی جو ہے ایڈ پروگرام تو رہا ہے کرزئی صاحب اور اشرف غنی صاحب کی حکومت کے دوران. تو وہ انڈیا نے ابھی اپنا جو مشن دوبارہ کھولا اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کا ٹیکنیکل سٹاف ہے، تو ظاہر ہے وہ ایڈ پروجیکٹ کے سلسلے میں ہے وہ رہے گا. لیکن یہ جو سیاسی سطح ہے اس پہ تو طالبان ایک ساورن وہ ہے اس وقت جو حکومت ہے طالبان کا وہ فیصلے کریں گے. لیکن اب تک کی جو ہسٹری ہے اس میں افغانستان نے جو انڈیا پاکستان کے کانٹیکس میں ہمیشہ نیوٹرل سٹانس مینٹین رکھا.